السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک نابینا ہوکر حکیم کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا جو عمارت کی دوسری منزل پر لیٹا ہوا تھا۔ ایک لڑکی اندھے حکیم کا ہاتھ پکڑ کر دوسری منزل پر لے گئی۔ حکیم نے عیادت کی تو لڑکی ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں سے نیچے لے آئی۔ ایک نابینا حکیم اپنے کسی مریض کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر پر جا کر پتہ چلا کہ مریض گھر کی اوپر والی منزل پر کرائے پر رہتا ہے۔ حکیم کو پتہ چلا کہ مالک مکان کا رویہ اس مریض سے کچھ ٹھیک نہ تھا۔ ایک تو وہ مریض سے کرایہ زیادہ لے رہا تھا، دوسرا اس پر کچھ پابندیاں لگا رکھی تھیں کہ تم نے دن میں صرف ایک بار ہی نیچے آنا ہے اور شام کے بعد کوئی بھی شخص تمہاری عیادت کے لیے نہیں آ سکتا۔ حکیم کو مالک مکان کے اس رویے سے بہت افسوس ہوا۔ حکیم کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ عمر کے اس حصے میں بھی مالک مکان شراب اور زنا جیسے برے فعل کا عادی تھا۔ حکیم سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر جا رہا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی نے حکیم کا ہاتھ پکڑا اور مریض سے ملوانے لے گئی۔ حکیم صاحب نے مریض کی خیریت دریافت کی اور اسے کچھ ادویات دے کر واپس نیچے آنے لگا تو اسی لڑکی نے حکیم کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیوں سے نیچے لے آئی۔ حکیم نے مالک مکان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، یہ لڑکی جو مجھے اوپری منزل پر لے گئی اور پھر واپس نیچے لے آئی، یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ مالک مکان نے کہا، یہ میری بیٹی ہے۔ حکیم نے کہا، جب یہ لڑکی مجھے اوپر لے گئی تھی تب کنواری تھی، مگر جب نیچے لے آئی تب کنواری نہیں تھی۔ بتانے کا مقصد لڑکی کو رسوا کرنا نہیں ہے بلکہ مجرم کو جلد سے جلد پکڑنا ہے جو کہ اوپر والی منزل پر موجود ہے۔ مالک مکان نے حکیم کو گریبان سے پکڑا اور گالی دیتے ہوئے کہا، اندھے حکیم، تجھے تو میں ادھر ہی زندہ دفن کر دوں گا اگر تمہاری بات غلط ثابت ہوئی۔ مالک مکان نے اپنے ملازموں سے کہا کہ تم اوپر والی منزل کے تمام کمرے چیک کرو اور بتاؤ وہاں کون موجود ہے۔ ملازم اوپر گئے تو دیکھا کہ کوئی اجنبی کمرے سے نکل کر دیوار پھیلا کر بھاگ رہا ہے۔ انہوں نے اجنبی نوجوان کا پیچھا کیا تو کچھ ہی دیر بعد وہ پکڑا گیا۔ مار پیٹ کرنے کے بعد اس سے پوچھا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ وہ لڑکی سے ملنے آیا تھا۔ مالک مکان شرم سے پانی پانی ہو گیا اور حکیم سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حکیم نے کہا، اندھا ضرور ہوں مگر جب اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی نعمت لے لیتا ہے تو دوسری نعمت بھی عطا کر دیتا ہے۔ میں جب بھی مریض سے ملنے آتا تھا تو یہی لڑکی یعنی آپ کی بیٹی ہاتھ پکڑ کر مجھے اوپر لے جاتی تھی اور پھر واپس نیچے لے آتی۔ دونوں دفعہ اس لڑکی کی نبض ایک جیسی ہی ہوتی تھی مگر آج ایسا نہیں تھا۔ اوپر جاتے وقت لڑکی کی نبض نارمل جبکہ نیچے آتے وقت لڑکی بے حد گھبرائی ہوتی تھی اور نبض بھی تیز چل رہی تھی۔ جب میں مریض کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا تب میں نے لڑکی کو کسی سے سرگوشی کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے ایک نعمت لے لیتا ہے تو دوسری نعمت میں زیادہ قوت عطا کر دیتا ہے۔ میری سننے کی حس کافی تیز ہے۔ میں نے مریض سے پوچھا کہ اس منزل پر تمہارے علاوہ کوئی اور بھی رہتا ہے تو اس نے بتایا کہ یہاں میں اکیلا ہی رہتا ہوں۔ بس مجھے شک ہو گیا کہ اوپر والی منزل پر کوئی تیسرا مشکوک شخص موجود ہے اور میرا یہ شک اس وقت یقین میں بدل گیا جب لڑکی میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے آئی تھی۔ مالک مکان یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ حکیم نے اسے نصیحت کی کہ زنا ایک قرض ہے جو کہ آپ کے گھر والوں میں سے کسی کو چکانا پڑے گا۔ میں تجھے منع کرتا تھا کہ تم شراب اور زنا سے دور رہو، تم نوجوان بچوں کے باپ ہو، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور اپنے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔